والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وسلم. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ حد درجہ خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم کے صدقے، اپنے محبوب پاک کی پاکیزہ نسبت کے صدقے ہم ایسوں کو اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے، دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہمارے اعمال کے نقائص کو دور فرما کے شرف قبولیت نصیب فرمائے. میرا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ ہماری بے سامانیوں اور ناتوانیوں پر رحم فرماتے ہوئے اس موذی اور بھیانک وبا اور اس وبا سے پھیلنے والی بے حد خوف کی فضا سے ساری مخلوق کو محفوظ فرمائے. ہمیں آقا پاک کی وفاداری والا حال بھی نصیب فرمائے، آقا پاک کی وفاداری والا قال بھی نصیب فرمائے. معزز سامعین، جس طرح کہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر یہ حقیقت ہو چکی ہے کہ پچھلا سال الحمدللہ ہم نے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے پہلے حصے یعنی لا الہ الا اللہ کے حوالے سے تقریباً پورا سال گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا. اس سال جو رمضان کے بعد شروع ہو رہا ہے، ہم نے کلمہ شریف کے دوسرے حصے جس کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے،
محمد الرسول اللہ، اس کے حوالے سے اپنی گزارشات عرض کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور ہماری گفتگو، ہماری یہ نشستیں انشاءاللہ العزیز ما سوائے کچھ اہم امور کے سال یا 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ نصیب رکھے، عافیت اور امن نصیب فرمائے، ہم ان 3 لفظوں پر محمد، رسول اور اللہ، ان 3 لفظوں کے مجموعے کے حوالے سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ 3 پاکیزہ لفظ جو کلمے کا بھی حصہ ہیں، قرآن مجید کی آیات کا بھی حصہ ہیں، ان تینوں لفظوں کی جو حقیقتیں ہیں، ان میں جو حکمتیں ہیں، ان میں جو راز ہیں، ان میں جو وسعتیں ہیں، انہیں اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے ترجمہ کیا، اور ترجمے کے حوالے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ محمد الرسول اللہ، ہر رسول کا کلمہ پڑھا گیا، لیکن کسی رسول کے کلمے میں لفظ رسول نہیں آیا، صرف آقا پاک کے کلمے میں لفظ رسول کا آنا یہ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا گیا، اور ان میں سے کمال کا راز یہ تھا کہ باقی سب رسولوں کا تعارف رسالت کے حوالے سے ہے، اور رسالت جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا منصب ہے، اس کا تعارف زہرا پاک کے بابا محمد عربی کی ذات کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ وہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، یوٹیوب پر موجود ہے، دیگر احباب جو لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں۔ آج جس خوبصورت مقام سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، انہی تینوں لفظوں کی روشنی میں وہ مقام یہ ہے کہ ان تینوں لفظوں میں سے پہلا لفظ ہے لفظ محمد۔ ترتیب دیکھیں، محمد، پھر رسول اور پھر اللہ۔ پہلا پاکیزہ لفظ، بے مثل و بے مثال لفظ ہے لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس لفظ محمد کے حوالے سے 2-4 بہت بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں، پھر میں اس کے مفاہیم اور مطالب کی طرف آپ کی سوچوں کو لے کے جانے کا شرف حاصل کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ آقا کریم کا ہر حوالہ بے مثال ہے، حضور کی ہر نسبت بے مثال ہے، حضور کا ہر تعلق بے مثال ہے، اور حضور سے تعلق رکھنے والا ہر زاویہ بے مثل و بے مثال ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جس طرح ذات بے مثال ہے، صفات بے مثال ہے، جس طرح حضور کا مقام بے مثال ہے، اسی طرح مدینے والے کا ہر نام بے مثال ہے۔ میں آپ کے ذہن کو بڑی سپیڈ کے ساتھ منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آقا کریم کے اسماء گرامی کا تذکرہ بڑی خوبصورتیوں کے ساتھ موجود ہے۔ جو حفاظ ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں حافظ وہ بھی علماء حفاظ کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بھی یہ حقیقت موجود ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے
اسماء گرامی کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یاسین بھی حضور کا نام ہے، طٰہٰ بھی میرے نبی کا نام ہے، مزمل بھی میرے آقا کا اسم گرامی ہے، مدثر بھی میرے آقا کا اسم گرامی ہے، اسی طرح احمد بھی میرے آقا کا نام نامی ہے، محمود بھی حضور کا اسم گرامی ہے۔ حضور کی ہر نسبت چونکہ بے مثال ہے، اس لیے یہ بات تو کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو نام بھی حبیب پاک کا ہے وہ نام کائنات کے ہر نام سے بے مثال ہے۔ جب یہ تمہیدی بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ کوئی نام بھی جو حضور کا ہے وہ بے مثال ہے، تو اگلا جملہ میں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ آقا کا ہر نام بے مثال، لیکن اس میں قطعاً کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں، ہر نام بے مثال، پھر ان ناموں میں سے بھی محمد نام بے مثل و بے مثال۔ یاسین کمال کی حکمتوں والا، طٰہٰ کمال کی حکمتوں والا نام، مزمل کمال کی حکمتوں والا نام، مدثر کمال کی حکمتوں والا نام، لیکن لفظ محمد، نام محمد جو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ ہمارے کلمے کا بھی حصہ بنایا اور قرآن مجید کا بھی حصہ بنایا، اس نام کا کمال کا حسن یہ ہے، حفاظ بیٹھے ہیں، میری ذاتی ریسرچ تو یہی کچھ کہتی ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی مل جائے تو قرآن ایک سمندر ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میری ذاتی ریسرچ کے مطابق، ذاتی تحقیق کے مطابق حضور کے سارے نام پیارے ہیں، لیکن ہر نام سے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن مجید میں ایک دفعہ یاد فرمایا۔ میں سمجھا دیتا ہوں، مثلا یاسین حضور کا نام ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک یاسین ایک دفعہ آیا ہے۔ اسی طرح طٰہٰ حضور کے اسم گرامی کی طرف اشارہ ہے، الحمد سے لے کے والناس تک یہ نام بھی ایک دفعہ آیا ہے۔ محمود آقا پاک کا نام ہے، 15ویں پارے میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما، حضور کے حوالے سے یہ نام بھی ایک دفعہ آیا ہے۔ مزمل آقا کریم کا نام نامی اس میں گرامی ہے، قرآن مجید کے 30 پاروں میں ایک دفعہ آیا ہے۔ مدثر حضور کا اس میں گرامی ہے، قرآن مجید کے 30 پاروں میں ایک دفعہ آیا ہے۔ سارے نام بے مثال، سارے اسماء گرامی بے مثال، لیکن اس نام کا جو نام کلمے میں آیا ہے، اس کا ایک کمال کا حسن یہ بھی ہے کہ باقی ہر نام سے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن مجید میں ایک ایک دفعہ پکارا ہے، لیکن یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ اتنا حسین ہے، یہ اتنا لطیف ہے، یہ اتنا نفیس ہے کہ اس نام کے ساتھ رب نے اپنے حبیب کو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، قرآن مجید میں اس نام کے ساتھ میرے رب نے میرے نبی کو بار بار پکارا ہے، اور ہر جگہ نئے انداز اور نئے پیار کے ساتھ۔ حفاظ توجہ فرمائیں، دیگر احباب بھی ذہن میں یہ بات لکھیں، یہ نام بار بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ کہیں ارشاد ہوا وما محمد الا رسول، یہی نام نامی اس میں گرامی آیا۔ کہیں آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور کہیں یہ خوبصورت بندشائی جو کلمے کا حصہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ تو میں زیادہ آیات کا تذکرہ نہ بھی کروں تو عربی اور زبان کے اصول کے مطابق جس بات پر 3 دلائل ہو جائیں وہ دلائل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ میں نے 3 آیات پڑھ دی جن میں آقا کریم کا یہ نام نامی اسم گرامی میرے رب نے پکارا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، میں بڑی محنت کر رہا ہوں اسی بات پر، چونکہ اس پر بہت لمبی بات چھڑے گی، اور وہ بات اگر یہ بحث آپ کے ذہن میں نہ ہوئی تو وہ بات ذہن میں نہیں آئے گی۔ ذہن نشین فرما لیں، حضور کا یہ نام، نام محمد، یہ وہ ہے جس نام سے اللہ نے اپنے حبیب کو بار بار محمد کہہ کے پکارا ہوا ہے۔ میں پھر کہوں گا چونکہ ساری بیس اسی پیغام پر ہے، اسی جملے پر ہے، یہ نام لفظ محمد پھر سن لیں، جس طرح الف بے تے کا سبق یاد کرتے ہیں کلمے کو سمجھنے کے لیے، یہ سبق بھی الف بے تے کی طرح یاد ہوگا تو پھر ساری آئینے والی باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ یہ نام وہ نام ہے جو نام میں نے نہیں، آپ نے نہیں، قاری صاحب نے نہیں، کسی ادیب خطیب نقیب نے نہیں، واعظ نکتہ دان نے نہیں، یہ وہ نام ہے جس نام کے ساتھ علی کے مرشد کو، صدیق کے پیر کو، زہرا پاک کے بابا کو جہان نے نہیں رحمان نے محمد کہہ کے پکارا ہے۔ اب ذرا ان لفظوں کے ترجمے کی طرف آئیں جس پر پچھلے پورے جمعے میں ہم نے بات کی تھی۔ یہ ساری تمہید سمجھ کے جب آپ سمجھ پر آئیں گے تو عجیب کیفیت ہوگی کہ مخلوق کو تو حکم ہے تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب رک گئے ہیں ہم اس لفظ پر جس پر ہماری بات چھڑی ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے قرآن کا مطالعہ کر کے یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جسے صرف مخلوق محمد نہیں کہتی۔ بس یہی وہ بات ہے، اگر چھڑ گئی تو بات پوری ہو گئی، اور اسی بات کو ہم نے سمجھ لیا، سارے عقیدے بھی کھل گئے، سارے نظریے بھی کھل گئے، سارے اغلاط بھی دور ہو گئے، سارے افکار بھی ستھرے ہو گئے۔ میں نے قرآن کی آیات پڑھی کثرت دلائل کے ساتھ، 3 آیات میں نے پڑھی جن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ وہ ہستی نہیں جسے صرف مخلوق محمد کہتی ہے، یہ تو وہ ہستی ہے اسے کائنات بھی محمد کہتی ہے اور رب کی ذات بھی محمد کہتی ہے۔ یہ بات میں پہلے آپ کے ذہن میں کھول دوں، کائنات کا کسی کو کچھ کہنا یہ اور ہوتا ہے، اور رب کی ذات کا کسی کو کچھ کہنا یہ اور ہوتا ہے۔ کائنات ساری بھی اکٹھی ہو جائے تو اس کی بات میں کچ ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن جو بات رب کی ذات کہے، نہ پھر کوئی کچ ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، ہم کیوں نہ تن تن من من سانس سانس سے اس آقا کے صدقے جائیں جسے جہان محمد صرف نہیں کہتا، رحمان بھی محمد کہتا۔ اچھا، اب آپ کا ذہن ہو گیا تیار اس ساری بات کے لیے جس کے لیے بہت سے حقائق، بہت سے معنی، بہت سے مفاہیم اپنے اندر سمندر کی کیفیت لیے ہوئے موجود ہیں۔ ذہن آپ کا آ گیا، حضور وہ ہیں جنہیں کائنات بھی محمد کہتی ہے اور رب کی ذات بھی محمد، کائنات بھی محمد کہتی ہے اور رب کی ذات بھی محمد کہتی ہے۔ میں پھر تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ بحث آسانی سے آپ کے ذہن میں آ جائے۔ ہمارے ہاں 2 مسئلے ہیں،
جن کی وجہ سے ہم بات غلط کہہ جاتے ہیں. کسی کا ڈر ہو تب بھی ہم کسی کو کچھ کہہ جاتے ہیں, اور کسی سے لالچ ہو تب بھی ہم کسی کو کچھ کہہ جاتے ہیں. وہی کام محلے کا چور کرے ہم اسے چودھری کہتے ہیں, اسے چور کہتے ہیں, اور وہی کام کوئی علاقے کا تکڑا رئیس زمیندار کرے ہم اسے ایم این اے کہتے ہیں, ایم پی اے کہتے ہیں, چودھری صاحب کہتے ہیں. بھئی کام تو برا چور کا بھی ہے اور کام اس نے بھی وہی کیا ہے, تو وہ چودھری کیوں کہلا رہا, اسے بھی چور کو نہیں کہتے. آدھے شاہ جی ڈر لگ دے ان کو جو آکھیا تے مریسی یا آپ مریسی یا تھڑیوں مرویسی, کس نو نہیں پتا کہ ساڑھے چودھری کی کر دیں. لیکن کدی انہوں نے کسے چور آکھے, کدی انہوں نے کسے ڈکیت آکھے, کدی انہوں نے کسے بدماش آکھے نہیں. کیوں؟ وجہ صرف دو نے, یا ڈارے تے یا پھر لالچ, یا ڈارے تے یا پھر جنہوں تو زیادہ جی بڑا بڑا چودھری ہے, پتہ تو انسارا ہندہ ہے بس ساڑیاں مجھیں کٹ کے چودھری بڑے ہیں, پتہ تو انسارا ہندہ ہے بس ساڑے نہ زیادتی کر کے بھی بڑے ہیں. لیکن ڈر اور لالچ کی وجہ سے لفظ تبدیل ہو گئے نا جی, وہی چور چودھری بن گیا ڈر کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے. اب بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ ہم تو چور کو بھی چودھری کہہ لیتے ہیں, بدماش کو بھی آقا اور نفیس انسان کہہ لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں ڈر بھی ہوتا ہے اور ہمیں لالچ بھی ہوتا ہے. اب مسئلہ سمجھنے والا ہے, یار مجھے تو ڈر صحیح, مجھے لالچ بھی صحیح, آپ کو ڈر صحیح, آپ کو لالچ بھی صحیح. میں بار بار جو کہہ رہا ہوں نا, رب کی ذات کہتی ہے, رب کی ذات کہتی, اس میں اصل فرق یہ ہے ہر بندے کو یا ڈر ہے یا لالچ ہے. کوئی مائی کلال مجھے بتائے اللہ کو کوئی ڈر ہے؟ اوڑی بول رہے ہو, اللہ کو کوئی ڈر ہے کسی کا؟ اچھا اللہ کو کوئی لالچ ہے کسی کے ساتھ؟ تو قبلہ جھوٹ یا غلط بات تو تب بھی ہوتی ہے یا ڈر ہو یا لالچ ہو. اسی لیے میں تو سارے مل کے بھی بات کریں تو وہ بات غلط ہو سکتی ہے. اللہ کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی لالچ ہے. اب مسئلہ تیرے ذہن میں سمجھ میں آئے گا کہ اگر کوئی تکڑی ہستی صرف ہوتی, سب سے تکڑی, تو شاید کائنات تو اسے اچھا کہہ دیتی, کیونکہ یا ڈر ہونا تھا یا لالچ ہونا تھا. لیکن زہرا پاک کا بابا وہ ہے جسے صرف کائنات نے محمد نہیں کہا, رب کی ذات نے محمد کہا. بحث شروع ہو گئی, ذہن آپ کا تیار ہو گیا. اللہ کرے ہم اس بات کو سمجھیں, سمجھائیں اور عقیدے کی پختگی حاصل کریں. بات آپ کے ذہن کے قریب آ گئی ہے. لفظ ہے لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, اور یہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ یہ قرآن کا بھی حصہ ہے, کلمے کا بھی حصہ ہے. یہ بھی سمجھ لیا کہ حضور کو محمد کائنات صرف نہیں کہہ رہی, رب کی ذات محمد کہہ رہی ہے. اب آؤ اس کا معنی سمجھیں, اس کا مطلب سمجھیں, مفہوم سمجھیں, اور پھر دیکھیں اللہ نے میرے نبی کو کتنا عظیم سے عظیم تر بنا کے بھیجا ہوا ہے. اور کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, صرف کلمہ پڑھ لیں مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. صرف یہ لفظ تیرے ذہن میں آ جائے مسئلے حل ہو جائیں گے. محمد کہتے کسے ہیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, اس بات کو یہاں پہ نوٹ کرنا ہے. محمد کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے, محمد کا مفہوم کیا ہے, محمد کے لفظ کے اندر معنوں کا سمندر کیا ہے. اللہ نے جو بار بار یہ لفظ استعمال کیا, اس میں حسن کیا ہے, خوبصورتی کیا ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, اللہ کا حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سنیے اور بڑے دھیان سے سنیے اور سبق یاد کر کے جائیے. قبلہ علماء تفسیر نے اس پر بہت سی باتیں لکھی, ان میں سے پہلی بات جس کو میں آج شروع کر رہا ہوں, اللہ کرے ہم سب کے ذہنوں کو اس کا نور میسر ہو جائے. محمد کے حوالے سے علماء تفسیر فرماتے ہیں محمد نکلا ہے لفظ حمد سے.
یہ حمد سمجھ میں آ جائے تو چکر سارے ختم ہو جاتے ہیں. محمد کس سے نکلا ہے؟ حمد سے. پھر کہہ رہا ہوں اللہ کرے آپ کے ذہن میں بات پہنچا جاؤں، سمجھا جاؤں. میم ہے، میم دال. علماء تفسیر کا بھی سردار ہے سید محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی. آپ فرماتے ہیں لفظ محمد نکلا ہے حمد سے. کس سے؟ کس سے؟ اے میم دال سے. اچھا اگر اس زیادہ دقیق معنی میں نہ بھی جاؤ تو اگلا جملہ سن لو، مسئلہ یہیں سے آسان ہو جائے گا. فرماتے ہیں محمد نکلا ہے حمد سے، اور جب حمد سے نکلے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ محمد کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ مفہوم کیا ہوگا؟ 7 معنی علماء تفسیر نے کم و بیش ایسے لکھے جو میرے ذہن میں اس وقت موجود ہے. ان میں سے پہلا معنی میں شروع کر رہا ہوں. فرماتے ہیں محمد کا پہلا معنی یہ بنتا ہے ان تکون الصفات المحمودہ. عربی پڑھی ہے نا تو جے سمجھ نہیں آئی تو میں نے بھی دکھ کوئی نہیں. جتن تک دا ترجمہ نہ دساں تساں ظاہری گل ہے کہ میں تو سمجھ ہونی. ان تکون الصفات المحمودہ. سید المفسرین علامہ آلوسی لکھ رہا ہے، فرماتے ہیں محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ اور کروڑ نہیں. الصفات المحمودہ کہ جس میں جتنی بھی صفتیں ہوں. گل سمجھانی ہے جے میں بھی نہیں جانا. جس میں جتنی بھی صفتیں ہوں، جس میں جتنی بھی صفتاں ہون. سادہ لفظاں میں تو سمجھا چھڑنا، ہر بندہ ہر جٹ سمجھ کے جاوے. ساڈا مڑ چوری چکاری وعدے گاٹے لڑائیاں جھگڑیاں نال ساڈا تعلق کے علاقہ جو ہویا کدی دا تے ایتھے کو روڑا بن جاوے نا دوواں گھراں دا آپس وچ تے پریاں جان بندے روڑا مکان واسطے تے او آدن بھئی زامن لے دے لو پھر مسئلہ نہ بنے. تے ایک دا روڑا ہوے 5 لاکھ دا تے آکھی دا جی زامن 5 لاکھ دا دیو. روڑا ہوے 10 لاکھ دا تے آکھی دا زامن 10 لاکھ دا دیو. روڑا ہوے 20 لاکھ دا تے آکھی دا زامن بھی 20 لاکھ دا دیو. تے جے روڑے دا پتہ ہی کوئی نہ ہوے پتہ نہیں 20 دا بندا ہے، 20 کروڑ دا بندا ہے، 20 ارب دا بندا ہے. موڑے نہیں آکھی دا اتنے دا دیو تے اتنے دا دیو. موڑ آکھی دا بھائیا جو دا زامن دیو. کدا زامن دیو؟ لاکھ بنیاں تے تامی زامن تے کروڑ بنیاں تے تامی زامن. جو دا زامن ہے ساڈی جٹاکی وچ بڑا مشہور فکر ہے بھئی جو دا زامن دیو جو بن گیا، جو بن گیا او دی زامنی ہے. بھئی ہن جڑا 2 لاکھ دا زامن ہوے نا روڑا 2 تو اتاں ٹاپ جاوے دا بھائی میری زامنی مک گئی میں تے 2 لاکھ دا زامن آس. جڑا 4 لاکھ دا زامن ہوے روڑا 4 لکھاں تو اتاں ٹاپ جاوے او زگنا میں تے 4 دا زامن ہاں 4 تو اتاں میری زامنی کوئی نہیں. تے جڑا ہوے جو دا زامن موڑو باویں جاوے 10 لاکھ تے روڑا تے باویں جاوے 20 لاکھ تے روڑا تے باویں جاوے کروڑ تے روڑا جو دا زامن تے مڑ زامن ہی ہے نا بلا تشبیہ و بلا مثال. اللہ فرماندا ہے اے محمد الصفات المحمودہ فرمایا میں محمد دے جو دا زامن بنیا کھڑا. اجے گل سمجھ نہیں تو انائی پوری جی میں لے جانا چاہنا. میں کیوں ایتا ہوں پڑھیاں تو انہا حسنہ نالی تے شناسا کرنا اینا خوبصورتیاں نالی تے شناسا کرنا. اللہ فرماندہ الصفات 1 صفت نہیں، 2 صفت نہیں، 3 صفتاں نہیں، 10 صفتاں نہیں، 20 50 100. اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب دیاں گنتی دیاں صفتاں نہیں، الصفات المحمودہ ادیاں جتنیاں بھی صفتاں میں جو دا زامانہ صفت الانگلی تو کر. مالک فرماندہ ہے میں محمد حق کے پیادسنا ادھی ہر صفت میں خدا نے قابل تعریف بھی بنا چھڑے ہویا ہے، قابل ستائش بھی بنا چھڑے ہویا ہے.
گل بڑی مزے دی ہے، اللہ کرے میں اس گل نو پوری طرح کھول سکاں اور جویں دی میں سمجھ آئی اللہ کرے میں تانوں سمجھا سکاں۔ سنو پھر سنو پھر سنو، میں باقاعدہ ترتیب نال گل تواڈے ذہن وچ لکھنا چاہنا۔ الصفات المحمودہ، محمد دا مطلب کی ہے جدیاں جتنیاں بھی صفتاں ہون، جدیاں گل سمجھنے والی ہے، جدیاں اے نہیں بھئی بولنا انج ہوئے، بانا انج ہوئے، ٹرنا انج ہوئے، کھڑونا انج ہوئے، نا جدیاں جتنیاں بھی صفتاں ہون المحمودہ، المحمودہ کسے صفت وچ نقص نہ نکل سکے، کسے صفت وچ نقص، المحمودہ، المحمودہ اللہ دے اے محمد میں آپ محمد پیاداں، چلو جان دے بندے تے محمد آدھے تے پتہ نہیں ڈرے تو آدھے یا لالچ تو آدھے، میں رب ہو کے جن پیا محمد نانا، ادھا مطلب تے مانا تے مفہوم ہی ہے، ادھی جیڑی بھی صفت لے لو، بامی و علیمہ دیاں پیڑاں دے پیچھے ٹرنے دا بیڑا ہوئے، تے بامی و مسجد اقصا دے پھیرے ہون، تے بامی و صدرت المنتہا دیاں منزلہ ہون، رب دے وچ ونڈ کائی نہیں کیتی، جو دا زامنہ ادھی ہر صفت نو لائے کے تعریف بنایا، ادھی ہر ادا نو قابل تعریف بنایا۔ اچھا ایک فکرہ اور سن لو، وقت تے مکمل ہو گیا پر سارا سال بزا لیندے رکھو اس فکرے دا۔ صفت اکھی دا کہنے، صفت اکھی دا کہنے، اللہ جی آدھائی دیاں ساریاں صفتاں قابل تعریف، محمد و ناکھنا ہے جی دی ہر صفت قابل تعریف، صفت اکھی دا کہنے۔ علماء لغت نے لکھیا ہے کہ کسے بندے دا کوئی کم یا کوئی حالت باویں او دا کوئی معنی ہووے تے باویں معنی نہ ہووے، بڑا فکر ہے اللہ کرے سمجھا جاواں، کسے بندے دی کوئی گل، کوئی حرکت، کوئی حالت باویں او دا کوئی معنی ہووے تے باویں او دا کوئی معنی نہ ہووے، بیڑی یا چنگی گنینا اے بات دی گل ہے، کسے دا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی حالت، کوئی بول، کوئی لفظ باویں او دا کوئی مطلب ہووے باویں نہ ہووے، ای اس بندے دی صفت سدین دی، یہ اس بندے دی کی سدین دی ہے صفت۔ مثلا میں ہوں بیٹھا ہوں نا تو اڈے سامنے، اے میری صفت ہے، تسی میرے سامنے بیٹھے ہو، کام تو کونوں پہ کر دے، بیٹھنا بھی ایک صفت ہے، سن دے پہ ہوئے سننا بھی ایک صفت ہے، میں بول دا پہ ہاں بولنا بھی ایک صفت ہے، تسی میرے لو تک دے پہ ہو تکنا بھی ایک صفت ہے، او چھوڑ کھڑے نہ دا کھڑونا بھی ایک صفت ہے، بیٹا مووی بنا رہے ہیں، ادھا مووی بنانا بھی ایک صفت ہے، یہ ایک صفت ہے، یعنی جو بھی کسے کرنا ہے نا وہ دی صفت ہے، وہ کی ہے دی صفت، جو بھی کوئی کرے وہ دی صفت ہے۔ اللہ فرماندہ ہے اے محمد ہے، یعنی محمد جو بھی کرے وہ دے کسے وچ بھی کوئی نقص نہیں ہو دی، ہر گل نو اللہ نے قابل تعریف بنا ادھا اٹھنا قابل تعریف، ادھا کھڑونا قابل تعریف، ادھا بانا قابل تعریف، ادھا ٹرنا قابل تعریف، ادھا سونا قابل تعریف، ادھا آنا قابل تعریف، ادھا جانا قابل تعریف۔ آج دا پہلا سبق کلمے دے دوجے حصے دا لے کے جب آئے، انجے کھچ نہیں پڑھ چھڑنا محمد رسول اللہ، محمد آکھن دا مطلب ہے اسی اس رسول دا کلمہ پڑھنے ہاں جس دی ہر صفت بھی ساری کائنات بھی تعریف کر دی ہے تے رب دی ذات بھی تعریف۔ اللہ کریم تواڈی میری حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں جڑیاں گلاں کیتیاں انسان ہون دے ناتے ڈھیر ساری غلطیاں کیتیاں سن، مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر وقت دیتا جاندہ جنہ دوست